बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज मैं जो समझा ये पिछले 2-3 दिन से जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एकदम क्राइसिस डेवलप हुई और फिर पाकिस्तानी स्ट्राइक के बाद एकदम जो है दोबारा वो बैठ गई, उसके ऊपर मैं बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इस सारे के अंदर जो है गुफ्तगू के अंदर आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और अपना फीडबैक भी दें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों ने इसे कैसे समझा। हुआ ये कि 2 दिन पहले रात को मैं सोने के लिए जब लेट रहा था तो ट्विटर को खोला तो सामने आया कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया और इंडियन खास तौर पे जो हैंडल्स थे वो बहुत खुश हो रहे थे और उछल रहे थे। खैर सुबह उठा तो पता चला कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर के इलाके के अंदर जो है जो ईरानियंस जो हैं ड्रोन्स और 2 जगहों पे ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं उन्होंने हिट किए। इट वाज अ शॉक। वजह ये थी कि ईरान और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और तमाम पाकिस्तान जो है ईरानियंस के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स जो है वो भी रखता है। और शौक इसलिए भी था कि हम कहीं और से तो एक्सपेक्ट कर सकते थे, ईरान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो इस तरीके से हमारी सॉवरेनिटी जो है वॉयलेट करेगा, वो भी उस वक्त के उस रात पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है देवस में मिल भी रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी हो रही हैं। दूसरी तरफ उसी रोज़ जो है और पाकिस्तान की नेवीज जो हैं वो हुर्मज़ के इलाके में ड्रिल्स भी कर रही हैं। तो इट वाज अ शॉक कि एक तरफ इतनी मोहब्बत भाईचारा दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है रात के अंधेरे में पाकिस्तान को हिट किया जा रहा है। अब इसका असर क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ना चहमगोइयाँ शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हमें ये पीसफुली करना चाहिए और मेरे जैसे जो लोग थे जो आईआर के स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ को समझते हैं वो ये कह रहे थे कि भाई ये हमारी सॉवरेनिटी तो वायलेट हुई है, उसके अलावा पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, न्यूक्लियर कैपेबल मुल्क है, हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस भी चैलेंज हुआ है और अगर हम इसका रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर ये होगा, फिर जिसका दिल चाहेगा वो मुंह उठाएगा और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करेगा। गो ईरान भाई है, हम उसे मुस्लिम समझते हैं, हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है और अगर हमने इस बेवकूफ़ी का जवाब ना दिया तो फिर ये एक नया नॉर्मल, जिसे कहते हैं ना न्यू नॉर्मल, जो है वो बन जाएगी। खैर पाकिस्तानी अफवाज ने जो उनसे एक्सपेक्ट कॉम करती है उन्होंने उसी के मुताबिक जो है विद इन 24 आवर्स जो है 7 मकामात को हिट किया और उसमें बाद में इंडियन मीडिया के सामने जो है खुद बीएलए और बीएलएफ वालों ने माना कि उनको हिट किया गया है। तो ये एक खुद ही आ गए और उसके बाद शाम को जो है ईरानियन मीडिया ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये देखते हैं कि ये इधर कर क्या रहे थे, किस तरीके से आ गए थे। और पहली इंडिकेशन जो ईरानियन गवर्नमेंट ने दी, उन्होंने कहा कि कोई ईरानी हिट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ईरान भी समझ गया कि उनसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है, गलती हो गई है, बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए उन्होंने पहले कह दिया कि जनाब इसमें कोई ईरानी नहीं मरा है। खैर अब आज भी बात हुई है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से, दोनों ने कोऑपरेट करने का मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी मामला आते हैं उनका किया। यहाँ तक तो आप सब जानते हैं। अच्छा, अब एक सवाल जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया। ये वही ईरान था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, ये वही ईरान था कि 65 और 71 की जंग में पाकिस्तान के साथ ये खड़ा रहा और हमारी कमर को इसने मजबूत किए रखा। फिर एकदम क्या ईरान को हुआ कि ईरान ऐसा हो गया। आप जानते हैं कि शाह और ईरान के साथ तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। 79 के अंदर जब इस्लामी इनकलाब आया तो उसके बाद ईरान, क्योंकि हम पहले शाह के साथ थे और शाह के खिलाफ ही इनकलाब आया था, तो इसलिए एक ऑब्वियस बात थी कि जो नई रजीम आई ना उसने पाकिस्तान के साथ तो दोस्ती रखी रखी, लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। फिर वो क्योंकि रशिया के भी करीब थे और इंडिया भी रशिया के करीब था, लेकिन इस तमाम के बावजूद आप लोगों को याद होगा 1998 में जब पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए तो उसकी खुशियाँ ईरान में मनाई गई कि हमारी हर कामयाबी के ऊपर ईरानियंस खुश होते थे, हम ईरानियंस की कामयाबी पे खुश होते थे, एक अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इंडियन जो किरदार था वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। इंडियंस ने कान भरने शुरू कर दिए, ख़ास तौर पे वॉर ऑन टेरर जब शुरू हुई है
تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے خوب یہاں پہ کیا، اور پھر چابہار کو سپورٹ کر رہا تھا انڈیا، اور چابہار کو اوور لک کرتی ہے ہماری گوادر، کیونکہ اسٹریٹجیکلی کسی جہاز نے اگر ہرمز کے اندر جانا ہے تو اس کا پہلا سٹاپنگ پوائنٹ چابہار نہیں بنتا، وہ گوادر بنتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور ممالک تھے جن کو بڑی تکلیف تھی گوادر کی، لیکن پھر بھی ہم چلتے رہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھشن یادو پکڑا گیا ایران کے اندر، وہ تھا، انڈیا مان گیا کلبھشن ہے کہ وہ فیک نام سے وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا، لیکن ہم نے کبھی بھی ایران کا جو ہے نا وہ نام لینا اس طریقے سے پسند نہیں کیا، کیونکہ برادر ملک تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے BLF کو دیکھا کہ وہ یہاں پہ سپورٹ کرتی رہی، وجہ کیا تھی کہ گوادر کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، لیکن ہم نے کبھی ایران کو اس طریقے سے بلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برادر ملک تھا۔ جو آپ کو یاد ہوگا 2019 کے اندر بھی جب کرائسس پیدا ہوئی ہیں انڈیا پاکستان کی، تو اسی زمانے کے اندر ایران کا بارڈر پہ پھر ہمیں خطرات ہونے شروع ہو گئے تھے، ادھر غنی رجیم تھی افغانستان میں آ رہے تھے، کیونکہ انڈیا یہ جانتا تھا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی افواج وہ اس کی سوچ سے اوپر ہیں، وہ ملٹری پاور ہیں، ملٹری فورس نہیں ہے، ملٹری پاور ہے پاکستان، جبکہ انڈین پروین ثانی کے مطابق انڈیا صرف جو ہے فورس ہے، پاور اور فورس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو خیر اب کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2024 کے اندر اگلے سال جو ہے انڈیا کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، اور میڈیا کے اندر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں کہ انڈیا پھر کچھ ایڈونچر پلان کر رہا ہے اگینسٹ پاکستان۔ اچھا، اس ایڈونچر کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی ڈسپرشن، کیونکہ ایک جگہ پہ کنسنٹریشن آف فورس ہوگی تو وہاں پہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تو پاکستانی فورسز کو ڈسپرس کیا جائے۔ اسی لیے جتنی بھی پاکستان کی مخالف قوتیں اس خطے میں موجود ہیں ان کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے افغانستان کے بارڈر کے اوپر بھی اس وقت جو ہے خطرات ہیں، ادھر ایران کی طرف سے ہم بالکل اطمینان کے ساتھ تھے۔ یہاں پہ ایران جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ دیکھو جی، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں تو تمہارے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جے شنکر آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے آیا تھا، اور اس سے پہلے بھی جو ہے جو آفیشلز ہیں، انٹیلیجنس آفیشلز وغیرہ ہیں، ان کو کے وزٹس تھے انڈین ایران کے۔ اچھا، ایک میں آپ کو بات بتا دوں، جو آئیڈیولوجیکل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پیٹرنز جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے زیادہ کلیئر ہوتے ہیں، اور ان کو مینیپولیٹ کرنا اور چھوٹی چیز کو بڑھا کے دکھانا جو ہے نا وہ بڑا آسان ہوتا ہے، اور یہ انڈیا نے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ کیا، ایران کو مینیپولیٹ کیا، فیک انفارمیشن دی گئی، اور اس کے بعد انہیں انسٹیگیٹ کیا گیا کہ بھائی اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہو تم کچھ کر لو۔ حالانکہ پاکستان اس میزائل کے پاکستان کی انٹری سے پہلے تک جو ہے بالکل ایران جو ہے نا اس کو اپنا برادر اور اپنا دوست ملک سمجھ رہا تھا، اور ہماری طرف سے اس کے لیے جو ہے اچھائیاں ہی اچھائیاں تھیں، اور کسی قسم کی کوئی ہوسٹیلٹی نہیں تھی۔ لیکن ایران جذباتی ہو گیا، اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوفی کرنے چاہ رہے ہیں، کہ پورے خطے میں آپ کا صرف ایک ہی دوست ہے اور وہ پاکستان ہے، جو آپ کو انکنڈیشنلی سپورٹ کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 47 سے لے کے 79 تک، بلکہ اس سے آگے بھی میں چلیں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے ہم پہ ایسا نہ آتے، لیکن اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا، حملہ کیا، اور اس کے بعد یہ ٹونٹ کی گئی کہ برادر ملک ہے، اس وجہ سے ہمارے پاکستان کے ساتھ نہیں، ہم تو اپنے دہشت گردوں کو کر رہے تھے۔ بھائی 2013 کا جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان کا اور ایران کا، اس کے مطابق ایک میکنزم ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ اگر آپ سمجھتے تھے کہ پاکستان اس میکنزم کے مطابق نہیں ایکٹ کر رہا تو دیر ور مینی ویز، لیکن آپ نے اس بھائی چارے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پہ حملہ کرنا پسند کیا۔ جب پاکستان نے ری اسٹرائک کیا تو دین یو ریئلائزڈ کہ بھائی ہم نے تو یہ بڑا غلط کیا ہے۔ اب میرا یہ اپنا خیال ہے کہ ہو جاتا ہے گھر کے اندر، دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ اب ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تو وہ انڈیا کی انگلی پکڑ کے چلے گا، انڈین ایمبیشنز کو ٹو کرے گا، ان کی بات سنے گا، تو وہ اپنے خطے میں اس بھائی کو بھی کھو دے گا جو اچھا سوچتا ہے ایران کے بارے میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کی دوستی کے اندر بھی پاکستان کا کردار ہے، پاکستان نے ادا کیا، ہمیشہ ہم نے کرائسس ڈیفیوز کروائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک نیبرہڈ میں رہتے ہیں، دوسرا لا الہ الا اللہ کا بھی ہمارے درمیان جو ہے۔ اب ہمیں آنکھیں کھول کے چلنا ہے ایز اے پاکستانی۔ دیکھیں
ایک گھر کے اندر بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، میں اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں سنتا، میرا چھوٹا بھائی میری بات نہیں سنتا، میرے اس سے اختلاف ہیں، لیکن جہاں تک باہر کی بات آ جائے تو سب ایک ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور یہی ہماری پہچان بھی ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت پاکستان جن سازشوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، کہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ انڈیا تیار بیٹھا ہوا ہے، ان کی لیڈرشپ کی آپ دیکھ لیں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ ایران کے خلاف بھی باتیں جو ہیں بہت ایگریسولی کی گئیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری تھی۔ جو کر رہے تھے اگر تو وہ سنسیئرٹی میں کر رہے تھے تو وہ غلط کر رہے تھے، کہ ایران پاکستان کی اگر جنگ ہوتی ہے ہم جیت بھی جاتے ہیں تو کس سے جیتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک مسلمان ملک سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ غیر مسلمین کو۔ ایران کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہے کہ جو ایک امبیرسمنٹ اس کے اوپر آئی ہے انڈیا کی وجہ سے، انڈیا کے کہنے کی وجہ سے، کیا اس کی بھی جو ایک سٹینڈنگ تھی کیا وہ خطے کے اندر خراب تو نہیں ہوئی ہے؟ اگر خراب ہوئی ہے تو کیوں خراب ہوئی ہے؟ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے۔ پہلے کلبھوشن پکڑا گیا، انڈین یہاں سے کر رہے تھے، اب ایرانینز خود یہ بھی مان رہے ہیں کہ جو گروپس ہیں وہ ایران کے اندر کیا کر رہے تھے؟ بھئی آپ سوچیں کیا کر رہے تھے؟ کیا وہی تو نہیں ہے انڈین آپ کا ساتھی جو یہاں پہ چاہ رہا ہے جو آپ کی اور ہماری کروا کے؟ دیکھیں انڈیا نے 2 آبجیکٹیوز حاصل کر لی ہیں، ایک تو آپ کے ہمارے رشتے کے درمیان ایک درار ڈال دی ہے، دوسرا جو سب سے بڑا آبجیکٹیو حاصل کیا ہے آپ کو ایک امبیرسڈ کنٹری کے طور پہ سامنے رکھ دیا ہے، آپ کو مور ولنریبل کر دیا ہے۔ فائدہ کسے ہوا ہے؟ تو آپ کو انٹروسپیکٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اس وقت آپ کو اپنی وہ چھوٹی سی جو سیاست سے نکل کے دیکھنا پڑے گا کہ ایک جو ملٹی پولیرٹی کے اندر اس وقت جو گیم چل رہی ہے، کہیں انڈین بہکاوے سے آپ نے خود اپنے مفادات کو تو نہیں خراب کیا؟ اگر کیا ہے تو سوچیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی لڑائیوں سے نفرتیں نہیں پیدا ہوتی ہیں، اور کوئی پاکستانی جو ہے ایران کو برا نہیں کہتا ہے۔ ہم آج بھی آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ہم ہمیشہ صرف نظر کرتے ہیں اگر کوئی مسلم کنٹری ہمارے ساتھ کچھ خرابی بھی کر جائے، ہم جتنے لبرل جو مرضی ہمیں آپ لوگ کہیں، لیکن پاکستان ہمیشہ مسلم ممالک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور آج بھی کھڑا ہوا ہے، کل بھی کھڑا ہوگا۔ اور ہمارے فورن منسٹری کی اگر آپ دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں اس فورن منسٹری کو، پاکستانی فورن منسٹری کو، کہ کس خوبصورت طریقے سے کہ ڈیٹرنس بھی پرزرو کیا ہماری افواج نے، اور ہماری فورن منسٹری نے وہ تعلقات، وہ محبت، وہ پرانے رشتے، ان کو بھی پرزرو کیا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel.